بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں کوکب نیازی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کوکب نیازی آفیشیل۔ زوڈی کنسلٹنٹ سید حیدر جعفری صاحب آپ سب کے فیوریٹ میرے ساتھ موجود ہیں۔ آج ان سے میں نے بہت امپورٹنٹ پریڈکشنز لینی ہے۔ گرما گرم قومی اسمبلی کے اجلاس چل رہے ہیں، نعرے بازی ہو رہی ہے اور اس میں ہی اجلاس چل رہے ہیں۔ شہباز شریف صاحب اپنے بیانات کرتے ہیں، پھر پی ٹی آئی والے نعرے بازی کرتے ہیں خوب، اور محمود اچکزئی صاحب کے گھر پر بھی چھاپا پڑا اور اس کی بڑی مذمت کی گئی۔ دوسرے نمبر پر بیرسٹر گوہر صاحب، ان پہ پہلے پی ٹی وی پہ ان کی تقریر نہیں دکھائی گئی تھی، پھر محمود اچکزئی صاحب کی، اور اسد قیصر صاحب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان آسانی سے باہر جا سکتے تھے لیکن وہ باہر نہیں جا رہے، وہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ وہی میں نے پوچھنا ہے کب تک ڈٹے رہیں گے۔ اور ایک نیا نعرہ مارکیٹ میں آیا ہے، وہ نعرہ کیا ہے جی؟ نہ وہ باغی نہ وہ غدار، قیدی نمبر 804۔ اس پر بھی بات کروں گا۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سر آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ سر اس سے ہی سٹارٹ کر لیتا ہوں۔ نیا نعرہ سر آیا ہے، بڑا پرانا نعرہ ہے جی سر۔ یہ کے پی کے والوں نے انٹروڈیوس کیے، پہلے بھی ہوگا، پہلے بھی بڑے نعرے ہیں، نہ وہ باغی نہ غدار، قیدی نمبر 804۔ آپ کو لگتا ہے نہ وہ باغی ہیں نہ وہ غدار ہیں، پھر وہ بالکل کیا بھی ہیں؟ نہیں ہے، وہ اس سے بڑا پیٹریاٹ، اس سے بڑا محب وطن کوئی نہیں ہے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ میں کوئی پولیٹیکل افیلیشن یا اس کی بنیاد پہ بات کرنے کی، مطلب ٹھیک ہے ہو جاتی ہے انسان سے، لیکن موسٹ لائکلی میں اپنے نمبرز کے اوپر، کاغذ کے اوپر کہتا ہوں، جتنی پیٹریاٹزم، جتنی حمیت مجھے آئی کے ذائچے میں نظر آتی ہے، وہ اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ ہی از دی اونلی ون۔ جتنی شدید ترین محبت آئی کے پاکستان سے کرتا ہے سر، وہ پاکستان کا کبھی بھی سودا کر سکتا تھا، وہ کسی وقت بھی کر سکتا تھا۔ سائفر آنے سے پہلے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ جا کے گٹھ جوڑ کر سکتا تھا، نہیں کیا۔ وہ کبھی بھی ایبسلیوٹلی ناٹ نہ کہتا اگر وہ سودا کرنے والا ہوتا۔ وہ کبھی بھی نہ کہتا کہ اگر کسی کا ڈرون ہماری حدود میں آیا تو ہم گرا دیں گے۔ وہ کبھی بھی نہ کہتا کہ ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے۔ وہ کبھی بھی جو ہے وہ رسالت مآب سرکار ختمی مرتبہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کا کیس نہ لڑتا۔ وہ کبھی بھی امت مسلمہ کو جمع کرنے کی بات نہ کرتا اگر اس نے سودا کرنا ہوتا۔ اگر اس نے کسی اسٹیبلشمنٹ کی گود میں یا کسی کے کندھوں پہ چڑھ کے آنا ہوتا تو he would not be standing here۔ وہ اب بھی سودا نہیں کرے گا۔ کیا کیا کچھ اس کے ساتھ ہو گیا، یعنی عزت، ناموس، ہر انسان کی ایک غیرت ہوتی ہے، بالکل، اور اس کے رشتے، اس کی تقدیس کی چادر، وہ اس پہ اوپر ہاتھ ڈالا گیا، تب بھی اگر وہ نہیں نہ ٹوٹا تو سر وہ نہیں ٹوٹتا۔ بالکل سیدھی سی بات ہے۔ ہر انسان کی غیرت اس کا گھر ہوتا ہے، اس کی بیوی، اس کے بچے، اس کے والدین، اس کے بہن بھائی۔ وہ اتنی جو ہے وہ مشکلات میں نہیں ٹوٹا نا سر، نہ وہ جا رہا ہے نہ وہ ڈیل کر رہا ہے۔ میں بار بار آپ کو ایک ہی بات کر رہا ہوں، ہی از کمنگ۔ وہ آ رہا ہے، وہ اس کو دنیا کی تو طاقت کوئی نہیں روک سکتی۔ اللہ اس کو لائے گا، اللہ نے اس سے کام لینا ہے۔ مجھے پسند ہو، کسی کو پسند ہو، کسی کو نہ پسند ہو، میرے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا سر، کرنا اللہ نے ہے۔ پی ٹی اے چونکہ اسمبلی میں پہنچ گئی اور سنی اتحاد کونسل کا حصہ بنی ہے، اور جس طرح کے وہ ریبٹلز دے رہی ہے اور جس طرح وہ منہ توڑ جواب دے رہی ہے اس حکومت کو اسمبلی میں، آپ کو لگتا ہے کہ ان کا پریشر کام کر جائے گا اور عمران خان صاحب کو آخر کار رہا کرنا پڑے گا؟ سر عمران خان تو ویسے ہی آ رہا ہے، پریشر کی تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ پریشر تو اس وقت اس کے اوپر کام کرے گا کہ ہو سکتا ہے ان کو اپنی سیٹیں واپس ملنی شروع ہو جائیں۔ وہ چانسز ہیں کہ سیٹیں؟ بالکل چانسز ہیں، چانسز ہیں، کیونکہ اسد قیصر صاحب نے بھی کہا ہے ہمارا مینڈیٹ جب تک نہیں دیں گے ہم آپ کو حکومت نہیں چلانے دیں گے۔ سر ایسے ہی ہوگا، اور ابھی تو بہت کچھ ہونا ہے۔ ابھی تو وہ مطلب آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ ظاہر سی بات ہے، تھوڑا سا میں نے بھی اسمبلی کو قریب سے دیکھا ہوا ہے تو تھوڑا سا مجھے آئیڈیا ہے اس کے جو ٹی او آرز کے نام پہ کہاں کہاں کس کس چیمبر میں کیا کیا ترلے کیے جاتے ہیں کہ اللہ دا واسطہ جے سانو کام کرن دے، تو وہ تو شروع ہو گیا ہے۔ اب لیجٹمیسی اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک کہ یہ جو کنفرنٹریشن ہے یہ ختم تو خیر نہیں ہوگی لیکن کم ہو جائے۔ امریکہ میں یہ جو آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ وہ جو سینیٹرز نے خط لکھا ہے بائیڈن کو کہ جی آپ اس حکومت کی لیجٹمیسی نہیں دیں گے، اس کے بعد انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ میں ٹرمپ کا دباؤ بہت زیادہ ہے۔
بالکل. اور ابھی تو خیر نہیں اتنی پوزیشن، لیکن آنے والے مہینوں میں جب یہ وہاں پہ ماحول گرم ہوگا، وہاں پہ الیکشن کا ماحول گرم ہوگا اور یہ ڈبیٹ سٹارٹ ہوں گی، تو سر ٹرمپ کی انتظامیہ، پرانی انتظامیہ کے کسی شخص نے اگر اس وقت پریزیڈنسی کے کینڈیڈیٹ کو یہ پوچھ لیا کہ تم اپنی پراکسیز دنیا کی چیزوں کو چلاتے ہو اور پھر تم ایک طرف تو جمہوریت کی بات کرتے ہو اور دوسری طرف نہیں کرتے، تو سر یہ ان کے لیے بھی بڑا مشکل ہے. میں بار بار آپ کو کہتا رہا ہوں، پھر میں کہتا ہوں کہ میں کریڈٹ لینے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن مجھے یہ بہت اچھی طرح لگتا ہے کہ انٹرنیشنل ہورائزن پہ ہواؤں کا رخ بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے اور بڑی تیزی سے وہ جو جسے ہم پیٹرنائزیشنز کہتے ہیں نا، وہ پیٹرنائزیشن کئیوں کے سر سے سرکتی ہوئی نظر آئیں گی آپ. آپ کئی دفعہ کہتے ہیں، اسی بنا پہ کہتے ہیں کہ وہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ یا انٹرنیشنل عمران خان کے لیے کوئی مدد آئے گی. انٹرنیشنل عمران خان کے لیے مدد آئے گی، جس میں اوورسیز پاکستانی، جس میں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ، جس میں انٹرنیشنل میڈیا، آپ نے سارا ان کا رول دیکھ لیا. بالکل. اور بہت سارے انٹرنیشنل فیکٹرز ہیں. ہاں، اس میں سپوائلرز بھی انٹرنیشنل ہیں، وہ سارے ملک جن کے ہمارے ملک کے چیزیں جو ہیں، جنہوں نے چوری کرنی ہے یا جنہوں نے اونے پونے داموں پہ ہماری منرلز اور چیزیں خریدنی ہیں، وہ اپنے مفادات کے چکر میں ان لوگوں کو مسلط کرنا چاہتے ہیں کہ جن کی لیجیٹیمیسی نہیں ہے، بس وہ سودے کریں اور وہ گیم کریں. اس میں ہمارے اپنے قریبی دوست بھی ہیں. اس وقت قوم کو سیاسی بلانگنگ سے بالا تر ہو کے صرف پاکستان کا سوچنا پڑے گا، اور اگر اس وقت ہم نے پاکستان کو جو ہے وہ سودے ہونے دیے اور اس وقت ہم نے قرضوں کے اوپر اپنی بڑی بڑی چیزیں، ویسے تو ہم بہت کچھ گروی رکھ چکے ہیں، ابھی تک ہمارا پاس رہا کچھ نہیں ہے، لیکن جو ایک دو چیزیں رہ گئی ہیں جسے ہم ڈیٹرنس کا نام دیتے ہیں، اگر وہ بھی سرنڈر کر دی نا تو پھر ختم ہو جائے گا سارا کچھ. بالکل ٹھیک ہے. یہ جو گرما گرم قومی اسمبلی کے اجلاس ہو رہے ہیں، اس میں اسد کیسا صاحب نے ایک بات کی، انہوں نے کہا ہے کہ سائفر پہلے تو کہا تھا کہ جھوٹ ہے، یہ کہتے تھے جھوٹ ہے، پھر اسی سائفر پہ عمران خان صاحب کو سزا دلوائی گئی. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اس پر جوڈیشل کمیشن بنا دیا جائے تو پتہ چل جائے گا کیا ہوا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اس پہ جوڈیشل سر کمیشن بنے گا؟ فوری طور پہ جوڈیشل کمیشن تو نہیں بنتا، لیکن آنے والے وقت میں یہ سارے کیس کھلیں گے. آنے والے وقت میں سب دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا. تھوڑا سا ٹائم ہے، زیادہ نہیں ہے. اللہ الحق ہے، بالکل اللہ کا فیصلہ ایسے ہی ہوتا ہے. اور میں بار بار ایک عرض کرتا ہوں کہ جو اللہ کا احتساب ہے نا، وہ پرسن اسپیسیفک نہیں ہوتا. وہ بالکل. میں، آپ، ایکس وائی زیڈ، کوئی بھی جو کچھ کرے گا اس کو اس کا جواب دینا پڑے گا. ظالم کو بھی اللہ رسی ڈھیلی کرتا ہے اور مظلوم کو بھی پہاڑ جیسا حوصلہ اللہ ہی دیتا ہے. بالکل. اور اس وقت جو مظلوم لوگ ہیں ان کی آہیں، اور میں بار بار اس سے مجھے ڈرتا ہوں، میں ایک ایسے ہی بہت کم وی لاگس دیکھتا ہوں کیونکہ میرے پاس اتنا سچی بات ہے ٹائم نہیں ہوتا، تو میں بالکل. بہت کم وی لاگس دیکھتا ہوں. وہ کسی نے وی لاگ کیا ہوا تھا ارشد شریف کی والدہ سے. سر میری روح تک کانپ گئی ہے. واصف صاحب نے کہا تھا کہ کوشش کرنا کہ کوئی مظلوم تمہاری شکایت اللہ سے نہ کرے. بالکل. اگر وہ آواز، وہ عرش معلیٰ کو ہلانے والی آواز، وہ ایسی خاتون، ایسی پہاڑ جیسے حوصلے والی خاتون جس نے دو بیٹے اپنے اس ملک پہ قربان کیے، اپنے شوہر کو اس ملک پہ قربان کیا، اور آج ان کی کیا حالت ہے. سر یہ جو جتنے لوگ شہید ہوئے ہیں ارشد شریف سمیت، ان کی مائیں نہیں ہیں، ان کے بچے نہیں ہیں، ان کا خاندان نہیں ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار بالکل. کرتا ہے وہ مظلوموں کی آواز نہ سنے؟ اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی زیادہ دراز رسی کر دے کہ ظلم جو ہے وہ مظلوموں کو روندتا ہوا گزر جائے اور مظلوموں کی داد رسی کرنے والا نہ ہوگا؟ بے شک جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا اللہ ہوتا ہے، بالکل. اور اللہ اپنا آپ دکھائے گا. مجھے ڈر لگتا ہے اس قوم سے، وقت سے، کہ جب اس قوم میں جو ہے وہ گلی میں لڑائی شروع ہو جائے گی. مجھے ڈر لگتا ہے اس وقت سے کہ جب اس ملک میں جو ہے وہ تباہی پھر جائے گی. پولیٹیکل سٹیبلٹی تو ابھی بھول جائے نا، 2026 تک، مارچ 2026 تک پولیٹیکل اپنا جو ہے نا اکنامک سٹیبلٹی تو بھول جائے نا، ٹھیک ہے. اور نومبر 2024 تک تو پولیٹیکل سٹیبلٹی بھی بھول جائے. ٹھیک ہے. اس سے پہلے جتنی چیزیں خراب ہونی ہیں، جو کہ یہ مارچ اپریل سے چیزیں، مارچ تو چل رہا ہے نا، اپریل مئی جون یہ تباہی پھیر دے گا. اور ٹھیک ہے. سیکنڈ ہاف آف دا 2024 یہ تو ویسے بھی جنگوں کا ہے.
تو میں نے دیکھیے ہاں جنگوں کے حوالے سے اور سیکنڈ ہاف کے بارے میں بات آپ کی کرنی ہے نیکسٹ ویڈیوز میں. جی محمود اچکزئی صاحب صدر کے امیدوار ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے, سنی اتحاد کونسل کا ان کو کی طرف سے وہ کھڑے ہوئے ہیں اس پر. ان کے گھر پر چھاپا مارا گیا, اس کی شدید الفاظ میں پی ٹی آئی نے بھی مذمت کی, انہوں نے بھی تقاریر میں مذمت کی. آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کے چھاپوں سے اور اس طرح کے ہتھ کنڈوں سے کسی کو دبایا جا سکتا ہے, کسی کو اب وہ پیچھے وقت گزر گیا. انرجی پیٹرنز مارچ فروری کے دوسرے ہفتے سے بدلنے شروع ہوئے تھے اور انہوں نے تباہی پھیر دی. ابھی اتنا آسان نہیں ہے کہ یہ چیزیں اتنی آسانی سے ہو جائیں. ابھی فیس سیونگز شاید نہ ملیں, ہو سکتا ہے اپنے کام میں کامیاب بھی ہو جائیں, لیکن جس طرح کام کر کے اور بالکل پیچھے نکل جایا کرتے تھے اور سامنے نظر نہیں آتے تھے, ابھی تو فیس سیونگ والا تو سوال ہی نہیں ہوتا. اور یہ جتنے حالات اس وقت خراب ہیں, دس از دی ٹپ آف آئس برگ. اچھا دس از دی ٹپ آف آئس برگ. ابھی تو بہت بڑے بڑے پہاڑ ہیں جو اس قوم پہ گرنے ہیں. میرا آپ سے جعفری صاحب آخری سوال, شہباز شریف صاحب نے اپنی پہلی تقریر میں خود کو وزیر اعظم کے بجائے کہیں سلپ آف ٹنگ ہوا ہے یا پتہ نہیں کیا, خود کو اپوزیشن لیڈر کہہ دیا. آپ کو لگتا ہے وہ ایک سلپ آف ٹنگ ہو سکتا ہے یا کوئی پریشر تو نہیں ہے شہباز شریف پر, اس حکومت پر؟ شہباز شریف صاحب کا جو ذائچہ ہے نا, خاص طور پہ پچھلے کوئی 2 سال سے دماغ کے اوپر تو بہت زیادہ پریشر ہے ان اچھا, کا, اور بہت شدید قسم کا پریشر ہے. لیٹس سی, آنے والا وقت بتائے گا کیا ہوتا بہت ہے. اور شکریہ. یہ جو ہیلتھ کی بات میں بار بار کر رہا ہوں, میاں شریف, یہ نواز شہباز شریف صاحب, شریف اور نواز شریف دونوں کی ہیلتھ کے اوپر اثرات اچھا ہیں. دا ٹائم ول ٹیل, ابھی تو ٹائم لگے گا. ہیں تو بڑے ایکٹیو ویسے. سر ایسے ہی ہوتا ہے. میں نے کب کہا ہے کہ مطلب ان کو کوئی اللہ نہ کرے کچھ ہونے لگا, اچھا لیکن ہم اکثر سنتے ہیں کہ جی بیچارہ سویرے اٹھیا ہی نہیں. اللہ رحم کرے. میں اللہ کسی رحم کی کرے. جی زندگی کے بارے میں بات نہیں کر رہا ہوں, لیکن یہ ہماری ایک روٹین کی ہے نا. اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے, سلامتی دے, ان کا ہیلتھ کا ذائچہ بہرحال میری کتاب میں کوئی بہت اچھا نہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ سید ویلکم حیدر سر. جعفری صاحب, آپ نے وقت دیا. ویورز, سید حیدر جعفری صاحب کی اپنے پریڈکشن سنی, ان کے ویوز سنے, ان کے انالیسس سنے. آپ اپنے کومنٹس میں کوشچن پوچھ سکتے ہیں, میں سید حیدر جعفری صاحب سے ڈسکس کر لوں گا. نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.